بیان کرتے ہیں. اس واسطے یہ ایک تاریخی مسجد ہے عالم اسلام کی، ایک انفرادی اس نوعیت کی. اگر آپ سوچیں تو یقیناً ہر مسجد مسجد ہے، ہر مسجد کا خطیب عظیم ہے، ہر مسجد کا خطبہ عظیم ہے، مگر اگر نصاب بناؤ کہ کس مسجد میں نبی علیہ السلام کے علم غیب پر 40 جمعے پڑھائے گئے، تو ان شان والی مسجدوں میں جو سر فہرست میں نام آج کے ماحول میں نظر آئے گا وہ مسجد رضا مجتبیٰ کا نام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. اب گفتگو اختتام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن موضوع ابھی بھی آج کی قسط بھی مکمل نہیں ہوئی. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کے عدل کی بنیاد پر 5واں خلیفہ راشد بھی کہہ دیا جاتا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے. اور اس کو ابن کثیر نے دلائل نبوت میں بیان کیا. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے اپنی کتاب دلائل نبوت کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز جا رہے تھے. یمشی الی مکہ بفلات من الارض، ایک بیابان جگہ سے گزر کے مکہ شریف جا رہے تھے. اذن رأى حیۃ میتۃ، ایک مردہ سانپ انہوں نے دیکھا. سانپ ہوتے ہیں لیکن سانپوں میں کئی راز ہوتے ہیں. حدیث شریف میں متعدد مقامات پر جنوں کو سانپوں کی شکل میں بیان کیا گیا. بہت سے جن سانپ کی شکل میں آتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے دیکھا، وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے سانپ کے لیے وہاں پر توقف کیا کہ مرا پڑا ہے، اور کہنے لگے علیہ بمحفار، مجھے کوئی بیلچہ دو، کسی دو، میں اس کے لیے چھوٹی سی قبر بنانا چاہتا ہوں، اس کو دفن کرنا چاہتا ہوں. تو ساتھ جو دوست تھے انہوں نے کہا نکفی کا اصلاح کلّہ، امیر المومنین خدا تمہاری مزید اصلاح کرے، ہم کافی ہیں، ہم جگہ بناتے ہیں اس کے لیے، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا لا، تمہارا کام نہیں، یہ کام میرا، میں جگہ بناؤں گا، میں دفن کروں گا. ثم اخذہ ثم لفہ فی خرقۃ، ہے سانپ مگر اہتمام بڑا ہے، اسے پکڑا، جھاڑا، کپڑے میں لپیٹا، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے مسلمان کو، ایسے اس کو کفن پہنایا. اور کفن پہنانے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے دفن اس کو دفن کر دیا. حالانکہ جانور پڑے رہتے ہیں، ان کو جانور کھا جاتے ہیں، ایسا حشر ہوتا ہے. اور یہ مومن کی شان ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ فرماتا ہے اس کو رب نے قبر دی ہے. خاص انداز میں اٹھایا جاتا ہے، چارپائی پہ جنازہ ہوتا ہے، پھر دفن کیا جاتا ہے. یہ رب نے مومن کو شان دی. وہاں ایک جاندار حیوان، اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز ہے، کوئی جاہل انسان بھی نہیں، اس کو انہوں نے باقاعدہ کپڑے میں لپیٹا. اس کے بعد اس کی تدفین کا مرحلہ پورا کیا. جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو فضا سے آواز آنا شروع ہو گئی، یرحمک اللہ. عمر بن عبد العزیز کے لیے جو دعائیں تھیں اس سے پہلے جو دفن ہوا اس کا تعارف فضاؤں میں ہونے لگا. آواز آتی ہے رحمت اللہ علیہ یا مسرق، اے مسرق خدا تجھ پہ رحمت کرے. مسرق کا لفظ سانپ کے نام کے طور پر فضا میں آ گیا. رحمت اللہ علیہ یا مسرق، مسرق خدا تجھ پہ رحمت کرے. جس طرح تدفین کے بعد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور یہ بھی ہمارا اندازہ دوسرے تو بھول جاتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں وہ جنازے والی کافی، لیکن یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے ارد گرد جو مخلوق ہے وہ بھی ساری سنی تھی. رحمت اللہ علیہ یا مسرق، یا بھی بعد الوصال بولا ہے. ادھر ہمارے جاہل تو سرکار کے لیے یا نہیں بولنے دیتے، جن اپنے جن بھائی کے لیے بول رہے تھے. رحمت اللہ علیہ یا مسرق، مسرق تجھ پہ رب کی رحمت ہو. جب یہ جملہ سامنے آیا فقال له عمر بن عبد العزیز من انت یرحمک اللہ، اے فضا میں باتیں کرنے والے تو بتا تو کون ہے؟ تو نے مسرق کہہ کے کس کو آواز دی ہے، اور تو اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگ رہا ہے، تو نظر نہیں آ رہا، تو کون ہے؟ جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ پوچھا قال
انا رجل من الجن، اس نے کہا میں تمہارا جن بھائی ہوں. چونکہ سرکار نے جنوں کے لیے بھی بھائی کا لفظ بولا. جس وقت فرمایا تھا کہ میرے پاس جن آئے، انہوں نے کہا اپنی امت کو سمجھاؤ، آپ نے ہمیں خوراک بخشی ہے. جنوں نے کہا تھا ہم بھوکے مرتے ہیں. سرکار نے فرمایا تمہیں بھی لنگر کھلاتا ہوں. جہاں حلال جانور جو ذبح ہوا تھا اس کی ہڈی پڑی ہوگی، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تمہارے لیے گوشت بن جائے گا. اور جوان جو جانوروں کے لیدنے ہیں تمہاری سواریوں کا چارہ بن جائے گا. اس کے بعد جس وقت کچھ صحابہ نے ضرورت کے پیش نظر کہیں ڈھیلے نہیں ملے، ہڈی استعمال کر لی استنجے میں، تو جن آگے نبی علیہ السلام کے دربار میں محبوب آپ نے ہمیں لنگر دیا تھا، مگر یہ امت تو اس کو خراب کر جاتی ہے، ان کو سمجھاؤ کہ ہڈیوں کا احترام کریں. آپ نے تو ہمیں خوراک دی ہے ہڈیوں سے. اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تستنجو بالروث والعظام، تم گوبر خشک ہو یا ہڈیوں اس سے استنجا مت کرو. انہما زاد اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اخوانکم تمہارے جن بھائی جو ہیں ان کی یہ خوراک ہے. اب یہ جن بولا فضا سے، اس نے کہا مسرک تجھ پہ رحمت ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو کون بول رہا ہے، اپنا تعارف کروا. تو اس نے کہا انا رجل من الجن، میں رجل ہوں. اب رجل کا لفظ جو مرد کے لیے بولا جاتا ہے تو قرآن میں بھی یعوذون برجال من الجن، جنوں پر رجل کا لفظ بولا گیا سورہ جن کے اندر. اس سے بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لفظ رجل آ جائے. کہتا ہے چونکہ نبی علیہ السلام کو رجل کہا گیا، عبد کہا گیا، لہذا مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں جن کو رجل کہا گیا حالانکہ وہ تو آگ کا بنا ہوا ہے. تو رجل کا یہ تقاضا نہیں کہ جو رجل وہ ضروری مٹی کا ہی ہو. رجل مٹی کا بھی ہوتا ہے، رجل آگ کا بھی ہوتا ہے، رجل نور کا بھی ہوتا ہے. ایک حدیث میں کئی روشنیاں ہوتی ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے آگے گفتگو کو لے جا رہا ہوں. انا رجل من الجن، عمر بن عبدالعزیز میں تمہیں جانتا ہوں، میں ہوں جن. وہذا مسرک، اور جو قبر میں لیٹا ہے یہ مسرک ہے. یہ حضرت مسرک ہیں جن کو تم نے دفن کیا. میں جن ہوں، یہ بھی جن ہے. میں اپنا تعارف کرواؤں ہم کون ہیں. لم یبقى مما بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وغیرہ. ہمارا ریکارڈ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کہ جن جنوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے ہم دو ہی باقی رہ گئے تھے. ایک یہ مسرک جو قبر میں چلا گیا، اب صرف میں باقی رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی. اب دیکھنا جن کے غلام اتنے نالج والے ہوں، وہ فضاؤں سے گفتگو کر رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ. ہم عام نہیں، ہم بھی صحابی ہیں، ہم جن صحابی ہیں. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جن جتنے جنوں نے کی تھی ان میں سے روئے زمین پر اب صرف دو تھے، ایک فوت ہو گیا ہے، اب پیچھے میں باقی رہ گیا ہوں. اور اس کے بعد وَأَشْهَدُ، جن نے بھی حدیث روایت کر دی، چونکہ سنی جن تھا، وہ کہتا ہے اشہد. اس نے بھی علم غیب العقیدہ بیان کرنا تھا. کہتا اشہد لسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن عبدالعزیز تیرے علم میں اضافہ ہو جائے، میں صحابی تجھے سرکار کی حدیث سناتا ہوں. سمیت تو میں نے سنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور میں گواہی دے کے اللہ کی حدیث بیان کرنے کے لیے اشہدو کی ضرورت نہیں، صرف کہہ دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا. لیکن یہ چاہتے تھے چونکہ عجیب و غریب ماحول ہے اور جن حدیثیں ہم بیان نہیں کرتے، اور میری ملاقات ہو گئی ہے امیر المومنین سے، تو کہتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے جو سنا رہا ہوں، میں جھوٹی روایت نہیں کر رہا. میں نے سنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. سرکار نے فرمایا تھا اس مسرک کو خطاب کر کے، یہ میرا جن بھائی جسے تم نے دفن کیا، آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے بیعت کی تھی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا مسرک تموتو بفلات من الارض، تم ویرانے میں فوت ہو جاؤ گے. پھر ید فونو کا خیر امتی، اس وقت روئے زمین پر جو میرا سب سے شان والا امتی ہوگا وہ تجھے دفن کرے گا.
دیکھو جن بھی سنی نکلا. میں بلا وجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سنی ہے وہ آسمان بھی سنی ہے, جلوائے خورشید سنی, کہکشاں بھی سنی ہے, قطرہ شبنم بھی سنی, باغ بھی سنی ہے, لفظ کی تاثیر سنی, داستان بھی سنی ہے, مایا ملت بھی سنی, نگاہ باں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. تو کہا اس جن نے کہ سن لو حضرت عمر بن عبدالعزیز, حدیث مجھے بھی آتی ہے, جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا نبی علیہ السلام نے میرے جن بھائی مسرک کو کہا تھا, غیب کی خبر دی تھی کہ تم کہاں مرو گے, کسی کوٹھی میں نہیں, کسی دکان میں نہیں, بے فلات من الارض, ویرانے میں مر جاؤ گے. اور یاد رکھنا ویرانے میں تمہارا وہ اہتمام ہوگا جو کچھ کاشانوں والوں کا نہیں ہوتا. میری جو امت کا خیر انسان ہوگا اس وقت وہ تمہیں دفن کرے گا, اس کے ہاتھوں سے تمہاری تدفین ہوگی. جن نے کہا میں نعرے اس لیے لگا رہا ہوں میرے نبی نے جو غیب کی خبر دی تھی سچی ہوتی میں نے دیکھ لی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے چلو جو تم نے کہا وہ تو اپنی جگہ, اب میں تم سے حلف لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے تم جن ہو, تم نے بیعت کی تھی, مگر کچھ تقاضے عدالت کے بھی ہیں. حلف دو تم مجھے کہ واقعی تم نے یہ نبی علیہ السلام سے سنا. تو جن نے کہا واللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم ہے میں بنا کے باتیں نہیں کر رہا, میں غیب دان نبی علیہ السلام کی بات تمہیں سنا رہا ہوں. فبکا عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مسرک کو تو نوازا ہی تھا, محبوب نے مجھے بھی نواز دیا ہے کہ خیر امتی جو میرا ہوگا اس زمانے کا وہ تمہیں دفن کر دے گا. دیکھو ایک میں کتنے علم موجود ہیں اور کتنی عظمتیں موجود ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت کی یہ حقائق آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسی مقصد کو لے کے چلا ہے. فہم دین کورس میں یہی حقائق روزانہ بیان ہو رہے ہیں. صبح بہت اہم موضوع ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹل فیصلے. وہ اہل بیت کے علوم کے وارث امام زین العابدین, ان کی گفتگو ان کے فیصلوں کی روشنی میں کتابوں کے حوالوں سے کل ہوگی. اور پرسوں کا وہ موضوع ہے جو میدان محشر میں بھی ہمارا نشان ہوگا, ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعرہ رسالت. اس کے لحاظ سے دور دور تک آپ پیغام پہنچائیں. اور ابھی جس وقت آپ یہاں سے رخصت ہو کے جائیں گے مسجد کے دروازوں پر سیلاب زدگان کے لیے کارکنان کھڑے ہوں گے. آفت زدہ بھائیوں سے بھی ضرور تعاون کرنا. اللہ سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.